کہ سلطان محمود غزنوی کو بعض چیزوں میں اشتباہ تھا اس کا عالم تھا بہت بڑا، آپ کو پتا ہے کتنا بڑا عالم ہے. اس نے فقہ حنفی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفرید، 50 جلدوں میں. سلطان محمود غزنوی کی فقہ حنفی میں کتاب ہے الفرید، 50 جلدوں میں. اور طبقات الحنفیہ پہلی مرتبہ سلطان نے لکھی، اس سے پہلے کوئی طبقہ نہیں ہے، اور وہ 24 جلدوں میں ہے. طبقات الحنفیہ لامین الملک والدولہ، سبحان اللہ، لامین الملک والدولہ، سلطان محمود غزنوی. اور ان کو محمود المل والدین بھی کہتے ہیں. تو سلطان محمود کو یہ شبہ تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں، ہم کیوں نہیں؟ سینکڑوں اونٹ روز ذبح کرتے ہیں، لاکھوں انسان ہمارے جھنڈے کے نیچے آرام کرتے ہیں، عدل ہم قائم کرتے ہیں، کفار سے جنگیں ہم کرتے ہیں، لیکن ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے. سلطان نے دل میں کھٹکا ہے. کٹکا اس کو ہوتا ہے جو عالم ہو، جاہل کو کیا کٹکا ہے، وہ ویسے ہی کٹکا بنا رہتا ہے، اس کو سیر و پاؤ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. دوسری بات یہ کہ سلطان کو یہ ارمان تھا کہ مرنے سے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں یا نہیں. بھئی یہاں پتہ چل جائے تو توبہ اور کر لے، جلدی اعمال کرے، قبر میں رکھنے کے بعد پتہ چل جائے کہ صبر کر، پھر تو کام خراب ہو جائے گا. تو غیرتی مومن تھا، اس نے کہا مرنے سے پہلے میرے کان میں خبر آنا چاہیے کہ سلطان محمود جنتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کو خرید کے پالا گیا اور گود لیا گیا، اصلی بیٹے نہیں. تو اس کو بہت افسوس ہے کہ میں بیٹا کس کا ہوں، میرے باپ کا ہوں. لیکن لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا، یہ ان کو اپنی حد تک معلوم تھا. ایک رات کو غزنی کے بازار میں رات کو سیر کرنے نکلے، وزراء سفراء سب ساتھ ہیں. ایک جگہ کباب کی کڑائی لگی ہوئی ہے، کباب تل رہا ہے، اور ایک طالب علم فاصلے پر کھڑا ہے، کتاب ہے اس کے ہاتھ میں. جب اس کتاب کو دیکھنے کا وقت آتا ہے تو کڑائی کے پاس آ کے روشنی میں اس کو پڑھ لیتا ہے، پھر جا کر کے دور کھڑا رہتا ہے، یاد کرتا ہے. سلطان کی نظر طالب علم پر پڑ گئی، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر سلطان سمجھ گئے کہ یہ طالب علم کے پاس مطالعے کے لیے رات کو دیے میں تیل نہیں ہے. غربت کا زمانہ تھا، اور یہ کڑائی کے پاس آ کر کے کتاب دیکھتا ہے. قریب کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہے گا کباب نہیں کھاتے تو یہاں کیوں پڑے. سلطان کا دل بھرا ہے، اور اس نے شاہی مشعل بردار کو کہا کہ یہ مشعل طالب علم کو دے. شاہی مشعل بڑا قیمتی. بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور وہ مشعل بردار نے جا کے طالب علم کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو مشعل بھیجا ہے. طالب علم نے مشعل لیا اور فوراً روانہ ہو گیا اپنے گھر یا مدرسے کی طرف کہ رات بھر اب اس کی روشنی میں کتاب دیکھوں گا. بادشاہ واپس آیا، رات کو سو گیا، خواب دیکھا ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں ایک سبکتگین کے بیٹے، یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کی قدر کی، اللہ نے آپ کی مغفرت کر لی. تینوں باتیں ہو گئی. پیغمبر نے ان کو سبکتگین کا بیٹا کہا، نسب کا شبہ ظاہر ہو گیا، اور طالب علم کو وارث الانبیاء فرمایا، اور سلطان کو جنتی ہونے کی بشارت دی. تاریخی فرشتہ. سلطان محمود کو جب یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اس کی زبان کاٹی جاتی ہے، اور جب ایک گائے کسی محلے میں ویسے ہی چمڑا نکل آتا ہے تو جہاں جہاں تک مسلمان ہو ان کے بوڑھوں کو پکڑ کر ذبح کر لیتے جوانوں کے سامنے کہ آپ نے گائے کیوں کاٹی ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، تمہارا ملک نہیں ہے.
مورخین نے لکھا ہے کہ اس اطلاع کے ملنے کے بعد سلطان محمود نے کپڑے نہیں بدلے، تو ضروری غسل کے علاوہ نہاتے نہیں تھے، میلا کچیلا، اور ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور بار بار کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی۔ اور 3 دفعہ ہندوستان آیا، 2 دفعہ شکست ہو گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ تیسری دفعہ سومنات میں تاریخی فتح حاصل کی۔ سومنات جب فتح ہوا اور اس کمرے میں یہ لوگ داخل ہوئے جہاں وہ خاص بڑا بت تمام ہندوؤں کا وہ موجود تھا، تو ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کمرے میں دن سے زیادہ روشنی تھی، لیکن اس میں کوئی لائٹ یا کوئی مشعل یا دیا نہیں جل رہا تھا، بلکہ اس میں اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اس کی چمک سے وہ حال روشن تھا، اتنے قیمتی ہیرے تھے۔ اور دوسری بات یہ عجیب دیکھنے میں آئی کہ وہ نہ اوپر بندھا ہوا ہے نہ نیچے کسی سہارے پر ہے، اور فضا کے درمیان میں وہ بت لٹکا ہوا ہے۔ سلطان نے روشنی کی وجہ تو معلوم کی کہ اس میں ہیرے بڑے قیمتی جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے، نہ تو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نہ اوپر کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے علماء اور ماہرین سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیواروں کے اندر مقناطیسی طاقت ڈالی گئی ہے چاروں طرف، اور اس مقناطیسی طاقت کی وجہ سے یہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ ایک طرف کی دیوار توڑ دو۔ جب ایک طرف کی دیوار گرا دی گئی تو بت اس طرف گر گیا۔ اس زمانے کا ہمارا صدر اور کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً اس کے سامنے سجدہ کر لیتا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ خدا ہے، کیونکہ ان میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے، نہ وہ آداب ہے اور نہ وہ صلاحیت ہے جو ایک حکمران کے لیے ضروری ہے۔ وہ بھی مسلمان بادشاہ تھے، ان کو بھی ماؤں نے جنا تھا اور باپ کے بیٹے کہلاتے تھے، اور وہ بھی گوشت پوش کے بنے ہوئے تھے، چاقو چوری سے کٹتے تھے، چلنے سے تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، وقت بر وقت بخار آتا تھا، ان کو نزلہ زکام کے شکار ہوتے تھے، دشمن ان کے بڑے بڑے تھے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔